آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علم بردار۔ تحریر ولادیمیر لینن، مترجم عمران کامیانہ۔ مارکس کی تعلیمات تمام مہذب دنیا میں سرکاری اور لبرل دونوں قسم کی بورژوا سائنس کی نفرت اور عداوت کو بیدار کر دیتی ہیں۔ بورژوا سائنس کی نظر میں مارکسزم ایک مہلک فرقہ ہے۔ اس کے سوا اور کسی قسم کے رویے کی امید کی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ ایک ایسے سماج میں غیر جانبدار سماجی سائنس کا وجود ناممکن ہے جس کی بنیاد ہی طبقاتی کشمکش پر ہو۔ تمام سرکاری اور لبرل سائنس کسی نہ کسی طرح سے اجرتی غلامی کا دفاع کرتی ہے، جبکہ مارکسزم نے اس غلامی کے خلاف بے رحم جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اجرتی غلامی کے سماج میں سائنس سے یہ امید رکھنا کہ وہ غیر جانبداری برتے گی، بالکل ایسی ہی نادانی ہے جیسے کارخانہ دار سے اس سوال پر غیر جانبداری کی امید رکھنا کہ کیوں نہ سرمایہ کا منافع کم کر کے مزدوروں کی اجرت بڑھا دی جائے۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ فلسفے اور سماجی سائنس کی تاریخ بالکل واضح کرتی ہے کہ مارکسزم میں فرقہ پرستی قسم کی کوئی چیز ان معنوں میں موجود نہیں ہے کہ یہ کوئی تنگ نظر اور جامد نظریہ ہے جو دنیا کے تمدن کی ارتقاء کی روش سے الگ تھلگ ابھرا ہے۔ اس کے برعکس مارکس کی بصیرت خاص طور پر اس حقیقت میں مضمر ہے کہ اس نے ان سوالوں کا جواب تیار کیا جو نسل انسانی کے سب سے ممتاز دماغوں کی جانب سے اٹھائے گئے تھے۔ مارکس کی تعلیمات فلسفے، سیاسی معاشیات یعنی پولیٹیکل اکانومی اور سوشلزم کے عظیم ترین نمائندوں کی تعلیمات کا براہ راست اور فوری تسلسل ہے۔ مارکس کا نظریہ طاقتور ہے کیونکہ وہ سچا ہے۔ یہ نظریہ مکمل اور مربوط ہے اور لوگوں کو ایک ایسا باضابطہ عالمی نقطہ نظر فراہم کرتا ہے جو توہم پرستی، رجت اور بورژوا جبر کے دفاع کی ہر شکل سے ناقابل مصالحت ہے۔ یہ نظریہ ان بہترین خیالات کا جائز وارث ہے جو مرینو انسان نے 19ویں صدی کے جرمن فلسفے، انگریزی سیاسی معاشیات اور فرانسیسی سوشلزم کی صورت میں تخلیق کیے تھے۔ مارکسزم کے انہی تین سرچشموں جو اس کے اجزائے ترکیبی بھی ہیں کی ہم مختصراً وضاحت کریں گے۔ 1. مارکسزم کا فلسفہ مادیت ہے۔ یورپ کی جدید تاریخ کے تمام ادوار میں اور بالخصوص 18ویں صدی کے آخر میں فرانس میں، جہاں قرون وسطیٰ کی ہر قسم کی خرافات کے خلاف، اداروں اور نظریات میں جاگیرداری کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد کی گئی، مادیت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو مربوط اور بااصول ہے، جو طبی سائنس کی تمام تعلیمات سے مطابقت رکھتا ہے اور توہم پرستی کا مخالف ہے۔ چنانچہ جمہوریت کے دشمنوں نے اپنا سارا زور ہمیشہ مادیت کی تردید، اس کی بیعقلی اور اسے بدنام کرنے پر لگایا ہے۔ انہوں نے فلسفیانہ خیال پرستی کی مختلف شکلوں کی وکالت کی ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں مذہب کے دفاع یا اس کی حمایت کے مترادف تھی۔ مارکس اور اینگلس نے نہایت ثابت قدمی سے فلسفیانہ مادیت کا دفاع کیا اور بار بار وضاحت کی کہ اس بنیاد سے انحراف کس قدر سنگین غلطی ہے۔ ان کے نظریات اینگلس کی تصانیف لوڈوگ فیورباخ اور اینٹی ڈیورنگ میں سب سے واضح اور جامع انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تصانیف کمیونسٹ مینیفیسٹو کی طرح ہر طبقاتی شعور رکھنے والے محنت کش کے لیے بنیادی ہدایت نامے کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن مارکس نے 18ویں صدی کی مادیت پر بس نہیں کی۔ اس نے فلسفے کو آگے بڑھا کر ایک بلند تر مقام پر پہنچایا۔ اس نے فلسفے کو جرمن کلاسیکی فلسفے کی دریافتوں، بالخصوص ہیگل کے اس نظام فکر سے مالا مال کیا جس نے خود فیورباخ کے نظریہ مادیت کو جنم دیا تھا۔ سب سے کلیدی کارنامہ جدلیات یا ڈائلیکٹکس یعنی سب سے مکمل اور سب سے گہری شکل میں ارتقاء کا نظریہ ہے۔ یہ انسانی علم کی اضافیت یعنی ریلیٹیوٹی کا نظریہ ہے جو ہمیشہ سے ارتقاء پذیر مادے کی عکاسی کرتا ہے۔ فرسودہ اور زوال پذیر خیال پرستی کی طرف نئی واپسی پر مبنی بورژوا فلسفیوں کی تعلیمات کے باوجود طبی سائنس کی زیادہ دریافتیں ریڈیم اور عناصر کی ایک دوسرے میں تبدیلی حیرت انگیز حد تک مارکس کی جدلیاتی مادیت کی تصدیق کرتی ہیں۔ مارکس نے فلسفیانہ مادیت کو گہرائی اور نشوونما بخشتے ہوئے مکمل کیا اور فطرت کے ادراک کو انسانی سماج کے ادراک تک وسیع کر دیا۔ اس کی تاریخی مادیت سائنسی فکر میں ایک عظیم کارنامہ ہے۔ تاریخ اور سیاست کے پہلے سے مروجہ نظریات پر جس انتشار اور من مرضی کا راج تھا، اس کی جگہ غیر معمولی طور پر کامل اور ہم آہنگ سائنسی تھیوری نے لے لی، جو واضح کرتی ہے کہ کیسے پیداواری قوتوں کی بڑھوتری کے نتیجے میں سماجی زندگی کے ایک نظام میں سے ایک دوسرا زیادہ ترقی یافتہ نظام برآمد ہوتا ہے۔ مثلاً جاگیرداری میں سے کیسے سرمایہ داری برآمد ہوتی ہے۔ جیسے انسان کا علم اس فطرت یعنی ارتقاء پذیر مادے کی عکاسی کرتا ہے جو اس سے آزادانہ طور پر وجود رکھتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کا سماجی علم یعنی اس کے مختلف فلسفیانہ، مذہبی اور سیاسی خیالات اور نظریات وغیرہ سماج کے معاشی نظام کی عکاسی کرتے ہیں۔ سیاسی ادارے معاشی بنیاد پر کھڑے بالائی ڈھانچے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جدید یورپی ریاستوں کی مختلف سیاسی شکلیں
پرولتاریا پر بورژوازی کے غلبے کو مضبوط کرنے کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ مارکس کا فلسفہ اعلیٰ درجے کی فلسفیانہ مادیت ہے، جس نے نسل انسانی بالخصوص محنت کش طبقے کو آگاہی کا طاقتور اوزار فراہم کر دیا ہے۔ 2. یہ سمجھ لینے کے بعد کہ معاشی نظام ہی وہ بنیاد ہے جس پر سیاست کا بالائی ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، مارکس نے اپنی سب سے زیادہ توجہ اس معاشی نظام کے مطالعے پر مرکوز کر دی۔ مارکس کی تقلیدی تصنیف سرمایہ یعنی کیپٹل جدید سماج یعنی سرمایہ دار سماج کے معاشی نظام کے مطالعے کے لیے وقف ہے۔ مارکس سے پہلے کلاسیکی سیاسی معاشیات برطانیہ میں مرتب ہوئی تھی، جو تمام سرمایہ دارانہ ملکوں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ ایڈم سمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو نے معاشی نظام کی چھان بین کر کے محنت کے نظریہ قدر کی بنیاد رکھی تھی۔ مارکس نے ان کے کام کو جاری رکھا۔ اس نے اس نظریے کا ثبوت پیش کیا اور اسے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اس نے واضح کیا کہ ہر جنس یعنی کموڈٹی کی قدر کا تعین اس کی پیداوار پر صرف ہونے والی سماجی طور پر ضروری محنت کے وقت کی مقدار سے ہوتا ہے۔ جہاں بورژوا معیشت دانوں نے چیزوں کے درمیان تعلق دیکھا یعنی ایک جنس کا دوسرے سے تبادلہ دیکھا، وہاں مارکس نے انسانوں کے درمیان تعلق کو آشکار کیا۔ اجناس کا تبادلہ منڈی کے ذریعے انفرادی پیداکاروں یعنی پروڈیوسرز کے تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ پیسہ اس بات کا اظہار ہے کہ تعلق زیادہ سے زیادہ قریبی ہوتا جا رہا ہے اور الگ الگ پیداوار کرنے والوں کی ساری معاشی زندگی کو ناقابل علیحدگی طور پر ایک کل میں جوڑ رہا ہے۔ سرمایہ اس تعلق میں مزید پیش رفت کا اظہار ہے۔ انسان کی قوت محنت بھی ایک جنس ہی بن جاتی ہے۔ اجرتی مزدور اپنی قوت محنت کو زمین، فیکٹریوں اور آلات محنت کے مالک کو بیچتا ہے۔ مزدور کام کے دن کا ایک حصہ اس لاگت کو پورا کرنے میں صرف کر دیتا ہے جو اسے اور اس کے خاندان کو زندہ رکھنے پر آتی ہے، یعنی اس کی اجرت، جبکہ دن کا دوسرا حصہ وہ بغیر اجرت کے کام کرتا ہے اور سرمایہ دار کے لیے قدر زائد یعنی سرپلس ویلیو پیدا کرتا ہے، جو سرمایہ دار طبقے کے منافع اور دولت کا ماخذ ہوتی ہے۔ قدر زائد کا نظریہ مارکس کے معاشی نظریہ کا بنیادی پتھر ہے۔ مزدور کی محنت سے پیدا ہونے والا سرمایہ چھوٹے کاروباری لوگوں کو برباد اور بے روزگاروں کی فوج کھڑی کر کے مزدوروں کو ہی کچلتا ہے۔ صنعت میں بڑے پیمانے کی پیداوار کی فتح فوراً نظر میں آ جاتی ہے، لیکن یہی منظر زراعت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں بڑے پیمانے کی سرمایہ دارانہ زراعت کی فوقیت بڑھتی جاتی ہے، مشینری کا استعمال بڑھتا جاتا ہے، مالیاتی سرمایہ کی جکڑ میں کسانوں کی معیشت زوال پذیر ہو جاتی ہے اور اپنی پسماندہ تکنیک کے بوجھ تلے غرق ہو جاتی ہے۔ زراعت میں چھوٹے پیمانے کی پیداوار کا زوال صنعت سے مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، لیکن یہ زوال بہرحال ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ چھوٹے پیمانے کی پیداوار کو تباہ کر کے سرمایہ محنت کی بارآوری یعنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے اور بڑے سرمایہ داروں کی انجمنوں کو اجارہ دارانہ مقام عطا کرتا ہے۔ خود پیداوار زیادہ سے زیادہ سماجی ہوتی جاتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں مزدور ایک باقاعدہ معاشی وجود میں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، لیکن اس اجتماعی محنت کی پیداوار پر مٹھی بھر سرمایہ دار قابض ہوتے ہیں۔ پیداوار کا انتشار، بحران، منڈیوں کا غضبناک تعاقب اور عوام کی زندگیوں کا عدم تحفظ شدت اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ سرمایہ پر محنت کشوں کا انحصار بڑھا کر سرمایہ دارانہ نظام محنت کی جرات کی عظیم طاقت کو جنم دیتا ہے۔ مارکس نے اجناس پر مبنی بالکل ابتدائی معیشت یعنی سادہ تجارت سے اس کی اعلیٰ اشکال یعنی بڑے پیمانے کی پیداوار تک سرمایہ داری کی ارتقاء کا سراغ لگایا، اور نئے و پرانے سرمایہ دارانہ ممالک کا تجربہ سال بہ سال محنت کشوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کے سامنے مارکس کے نظریے کی سچائی کو واضح طور پر آشکار کر رہا ہے۔ سرمایہ داری تمام دنیا میں فتح حاصل کر چکی ہے، لیکن یہ فتح محنت کی سرمایہ پر فتح کا پیش خیمہ ہے۔ 3. جب جاگیرداری کو اکھاڑ پھینکا گیا اور دنیا میں آزاد سرمایہ دارانہ سماج نمودار ہوا تو فوراً ہی واضح ہو گیا کہ اس آزادی کا مطلب محنت کش عوام پر جبر اور ان کے استحصال کا نیا نظام تھا۔ اس جبر کے خلاف احتجاج کے اظہار کے طور پر کئی قسم کے سوشلسٹ نظریات فوراً نمودار ہونے لگے، تاہم ابتدائی سوشلزم یوٹوپیائی یا خیالی سوشلزم تھا۔ وہ سرمایہ دارانہ سماج پر تنقید کرتا تھا، اس پر لعنت و ملامت کرتا تھا، اس کی بربادی اور ایک بہتر نظام کے خواب دیکھتا تھا، اور امیروں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ استحصال ایک بد اخلاقی اور بدکاری ہے۔ لیکن یوٹوپیائی سوشلزم حقیقی حل پیش کرنے سے قاصر تھا۔ وہ سرمایہ داری کے تحت اجرتی غلامی کی حقیقی نوعیت کی وضاحت کرنے سے عاری تھا۔ وہ سرمایہ دارانہ ارتقاء کے قوانین کو آشکار کرنے اور پھر یہ واضح کرنے سے قاصر تھا کہ کون سی سماجی قوت ایک نئے سماج کی خالق بننے کے قابل تھی۔ اسی دوران پورے یورپ اور بالخصوص فرانس میں جاگیرداری کے انہدام کے ساتھ برپا ہونے والے طوفانی انقلابات نے زیادہ سے زیادہ واضح طور پر آشکار کیا کہ طبقاتی جدوجہد ہی تمام ارتقاء کی قوت محرکہ ہے۔ جاگیردار طبقے کے خلاف سیاسی آزادی کی کوئی ایک بھی فتح سخت سیاسی مزاحمت کے بغیر حاصل نہیں کی گئی تھی۔ سرمایہ دارانہ سماج کے مختلف طبقات کے درمیان زندگی موت کی لڑائی کے بغیر کوئی ایک بھی سرمایہ دارانہ ملک آزاد اور جمہوری بنیادوں پر استوار نہیں ہوا۔
مارکس کی عظیم بصیرت یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے وہ سبق حاصل کیا جو عالمی تاریخ سکھاتی ہے، اور پھر اس سبق کو مستقل مزاجی اور تسلسل سے منطبق کیا۔ اس نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ طبقاتی جدوجہد کا نظریہ ہے۔ لوگ ہمیشہ سے سیاست میں فریب اور خود فریبی کے بے عقل شکار بنتے رہے ہیں، اور اس وقت تک بنتے رہیں گے جب تک وہ یہ پتہ چلانا نہ سیکھ لیں کہ تمام اخلاقی، مذہبی، سیاسی اور سماجی لفاظی اعلانات اور وعدوں کے پیچھے کسی نہ کسی طبقے کے مفادات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اصلاحات اور بہتری کے حامیوں کو پرانے نظام کے رکھوالے ہمیشہ بے وقوف بناتے رہیں گے، جب تک کہ وہ یہ حقیقت نہ جان لیں کہ ہر پرانا ادارہ، چاہے وہ کتنا ہی وحشیانہ اور گلا سڑا نظر آتا ہو، مخصوص حکمران طبقے کی قوتوں کی جانب سے جاری رکھا جاتا ہے، اور ان طبقات کی مزاحمت کو توڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود سماج میں سے وہ قوتیں تلاش کی جائیں جو ایسی طاقت تشکیل دے سکتی ہیں اور اپنی سماجی حیثیت کے پیش نظر انہیں تشکیل دینا ہوں گی جو پرانے سماج کا صفایا اور نیا سماج تخلیق کرنے کے قابل ہو۔ صرف مارکس کی فلسفیانہ مادیت نے ہی پرولتاریہ کو اس روحانی غلامی سے نجات کا راستہ دکھایا جس میں تمام محکوم طبقات آج تک نڈھال رہے ہیں۔ صرف مارکس کے معاشی نظریے نے ہی سرمایہ داری کے کل نظام میں پرولتاریہ کے حقیقی مقام کی وضاحت کی ہے۔ امریکہ سے جاپان اور سویڈن سے جنوبی افریقہ تک پرولتاریہ کی آزاد تنظیمیں ساری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ پرولتاریہ طبقاتی جدوجہد کا علم بلند کر کے باشعور اور تربیت یافتہ ہو رہا ہے۔ وہ بورژوا سماج کے تعصبات کو جھٹک رہا ہے، وہ اپنی صفوں کو زیادہ سے زیادہ یکجا کر رہا ہے اور اپنی کامیابیوں کے معیارات کا تعین کرنا سیکھ رہا ہے۔ پرولتاریہ اپنی قوتوں کو فولاد بنا رہا ہے اور ناقابل مزاحمت طور پر نشوونما پا رہا ہے۔